اولاد جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے، جی چاہے وہ ایک بیٹا ہے، چاہے ایک بیٹی ہے، چاہے دو بیٹے ہیں، چاہے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن ان کے ڈفرینٹ شیئرز ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. میاں بیوی ہے، اب وہ آگے جب بچوں کی بات ہوگی، باپ اور ماں، اگر باپ فوت ہوتا ہے، جی اس کا اگر صرف ایک بیٹا ہے جی تو وہ ساری جائیداد بیٹے کو جائے گی کیا؟ اور مرنے والے کی ماں موجود ہے اور مرنے والے کی وائف موجود ہے. ایسی صورت میں جب ان کو شیئر کو سب کو اکٹھا کرتے تھے تو باپ کا حصہ کم رہ جاتا تھا کہ جو مرنے والا ہے جی اس کا ماں باپ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، جی بچوں کا دادا دادی فوت ہو چکا ہے. جی اب مرنے والے کی بیوی ہے، جی ایک بیٹا ہے، جی اب کیا کیسے جائیداد؟ جی دیکھ، قرآن مجید کی جتنے قانون وراثت ہے اس میں ریزیڈیوری اور شیئرر جو ہیں ان کو تقسیم اچھا، کیا جو یہ جائے جو گا. مرنے والی بیوی ہے، جی بیوی کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ پرنسپل وارث ہے نہ ریزیڈری ہے، تو کیا اس کی ساری جائیداد اس کے ہسبینڈ کو مل جائے جی گی؟ اس کے ہسبینڈ کو جائے گی جب کوئی بھی اور نہیں ہوگا تو. بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں جی کہ میں مروں گا تو یہ میری جائیداد فلاں ٹرسٹ کو چلی جائے گی، میری یہ جائیداد فلاں شخص کو چلی جائے گی، میری یہ جائیداد ایون میرے بچوں میں سے میرا جو فیورٹ بچہ ہے اس کو چلی جائے گی. اس کی اسلامک لاء کے تحت اور جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو لاء ہے اس کے تحت دیکھیں، کیا اس کے پوزیشن وصیت ہے؟ کے بارے میں بھی اسلام کا کلیئر کٹ لاء ہے، شریعت میں موجود ہے، فقہ میں موجود ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے. جی اب ہم آتے ہیں اولاد کے اوپر، جی جو موسٹ امپورٹنٹ جی چیز ہے. اولاد جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے، جی چاہے وہ ایک بیٹا ہے، چاہے ایک بیٹی ہے، چاہے دو بیٹے ہیں، چاہے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن ان کے ڈفرینٹ شیئرز ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ماں باپ کو محروم نہیں کیا گیا، ان کو حصے دیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو اس کے اولاد ہی اس کی وارث ہونی ہوتی ہے. ماں کو گیا یا باپ کو گیا تو الٹیمیٹلی ان کے فوت ہونے کے بعد بھی پھر بھی وہ اسی مرنے والے کی نیچرل اولاد کے کورس آف ڈیتھ میں ایسے ہوتا ہے کہ بیٹوں کو ملنا ہوتا ہے، یہ بیٹوں تو کو ملنا ایمرجنسی ہوتا کے ہے، کیسز بیٹوں کو ملنا ہوتا ہے. اب اولاد میں کچھ شرائط ہیں، وہ میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہ اگر تو مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو بیٹی 1/2 حصہ وراثت میں لے گی، اور اگر اس کے ساتھ ماں باپ ہے تو پھر ماں کا وہی 1/6 حصہ اور باپ کا وہی 1/6 حصہ ہوگا. بیٹی 1/2 حصہ لے گی. بیوی بیوی اس وقت اگر اس کی مرنے زندہ ہے تو بیوی جو ہے وہ 1/8 حصہ لے گی، چونکہ بیٹی موجود ہے. اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 حصہ لے گی. اب اگر بیٹا نہیں ہے اور ایک بیٹی نہیں، ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زائد ہوں گی، تو وہ وراثت میں 2/3 حصہ ٹوٹل، وہ 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ کلیکٹیولی 2/3 حصہ لیں گی. مثلا 3 حصوں میں سے 2 وہ لے جائیں گے. 2 بیٹیاں لے جائیں گی اور 1/6 والد اور 1/6 والدہ. ٹھیک ہے. اور جو بیوی ہے وہ بھی اپنا جو حصہ ہے بیوی 1/8 جو ہے نا وہ وہ لے گی. 1/8 حصہ بیوی کا حصہ تو کنفرم ہے، بیوی یا بیویوں کا. بیویوں. اب ہم نے بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں اس کہ مثال جو ابھی آپ دے رہے ہیں، آپ نے پوچھا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل چلا جائے گا. اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. بتائیے ذرا. اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ کویشچن نہیں اٹھا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کویشچن آیا. اس میں یہ تھا کہ باپ موجود ہے اور مرنے والے کی ماں موجود ہے اور مرنے والے کی وائف موجود ہے. ایسی صورت میں جب ان کو شیئر کو سب کو اکٹھا کرتے تھے تو باپ کا حصہ کم رہ جاتا تھا. تو یہ ایشو ماں کا 1/3 ہے، اور باپ کو جب 1/3 حصہ کو شیئر کو اکٹھا کرتے تھے اور وائف کا حصہ ہم ملاتے تھے ملا کے، اور یا یوں کریں کہ وائف فوت ہوئی ہے اور مرنے اس کا خامد زندہ ہے، 1/2 اس کو دیتے ہیں. 1/2 کو جب 1/3 جمع کریں تو یہ دونوں مل کر جو باقی ریزیڈیوری کے طور پر ایز باپ کا حصہ بچتا ہے نا، وہ ماں سے، یہ نہیں کہ اس کے باپ سے ماں کا حصہ زائد اور ریزیڈیوری کا حصہ کم ہو گیا. تو اس کویسچن کو لے کر وہ خلیفہ کے پاس پیش ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی، اس کی تو بیوی ہے نا، جو اس کا مرنے والے کا باپ مرنے والے کی ماں کا ہسبینڈ ہے. تو اس نے کہا جی کہ میری جو بیوی ہے اس کا حصہ مجھ سے زائد ہے اور میرا حصہ اس سے کم آ رہا ہے، میں مرنے والے کا باپ ہوں، تو یہ کیسے ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے.
اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے، اور قرآن نے جو شیئر تقسیم کیے ہیں 176 آیت میں کہ خاوند 1/2 حصہ لے گا، اولاد نہیں ہے تو ماں 1/3 حصہ لے گی، تو باپ تو آلریڈی ریزیڈیوری میں چلا گیا، جب ریزیڈیوری جاتا ہے تو وہ حصہ اپنی اس کی وائف سے کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اب اس پر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تھی کہ میری امت میں سب سے زیادہ وراثت کو جاننے والا زید ہے، تو حضرت زید جو تھے وہ وراثت میں ایکسپرٹ، اور اس کا سرٹیفکیٹ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو والے بیٹے تھے، جی ان کا، تو انہوں نے یہ باقاعدہ خطبے میں اعلان فرمایا کہ جس نے وراثت کے بارے میں پوچھنا ہو وہ زید کے پاس جائے، یہ جرنل انہوں نے فرمایا تھا۔ اب جب یہ ایشو خلیفہ کے سامنے پیش آیا تو انہوں نے کہا بھی اس کو کیسے سالو کریں کہ مرنے والے کی ماں کا حصہ مرنے والے کے باپ سے کم ہے، تو قرآنک شعر ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس کا حصہ کم آتا ہے۔ اب یہاں پر اجتہاد اور اس کا جو قیاس ہے اور ان کی جو اپنی انٹرپریٹیشن تھی وہ سامنے آئی، اس پر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم ایسا کریں کہ وائف کا یا ہسبینڈ کا حصہ میاں بیوی کی صورت میں دونوں میں سے جو بھی وارث بن رہا ہے اس کا ٹوٹل میں سے حصہ نکال دیں، اور اس کے بعد جو مرنے والی کی ماں ہے باقی میں سے 1/3 دیں۔ قرآن میں ایسا نہیں تھا کہ باقی میں سے دیں، یہ انٹرپریٹیشن حضرت زید کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کو 1/2 حصہ اس کے خامد کو پہلے دے دیں، اور باقی کا میں سے 1/3 اس کی ماں کو دے دیں، اس کی یعنی کہ مرنے والے کی ماں کو دیں، اور پھر باقی جو حصہ بچے گا وہ اس کی ماں سے زائد یا اس کے برابر اس کے باپ کا حصہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مرنے والا ہسبینڈ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ 1/4 حصہ لے گی، 1/4 وہ لے گی، 1/3 اس کی ماں لے گی، تو دونوں کو 1/4 اور 1/3 کو جمع کرتے ہیں تو پھر بھی یعنی والد کے لیے کم حصہ بچتا ہے۔ تو پھر اگر اس کا حصہ نکال دیتے ہیں وائف کا، اور اس حصے کو نکال کر باقی میں سے ماں کو 1/3 دیتے ہیں، تو پھر جو حصہ ہے وہ 1/4 حصہ پھر اس کا ماں کا اس کے برابر وہ آ جائے گا، اور وہ حصہ ٹوٹل میں سے بیوی سے بڑھ جائے گا، یعنی کہ مرنے والے کی ماں سے اس کے باپ کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ پرنسپل، اس کو زید پرنسپل کہتے ہیں، حضرت زید نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، مگر اس پرنسپل کو اہل تشیع تسلیم نہیں کرتے۔ وہ بعد میں ہم تھوڑے سے اب آپ کے سامنے ایکویشنز پیش تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل بات، کیونکہ یہ ہم اپنی باقی سیریز میں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دی پروگرام، جی اب ہم نارمل ڈسکورس کی بات کرتے ہیں۔ عموماً جب انہیریٹنس ہوتی ہے تو دادا دادی نہیں ہوتے، اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہے، اب وہ آگے جب بچوں کی بات ہوگی باپ اور ماں، اگر باپ فوت ہوتا ہے، جی اس کا اگر صرف ایک بیٹا ہے جی، تو وہ ساری جائیداد بیٹے کو جائے گی کیا؟ عموماً یہ کویشچن پوچھا دیکھیے، جاتا ہے۔ جو پہلا آپ کا کویشچن تھا اس کو تھوڑا سا آگے میں، چونکہ بیٹیوں کی بات کرنے کے بعد ہم آگے چلے گئے، اس میں اس پر بیٹے کا ساتھ اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اگر مرنے والے کی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کا جو فکس شیئر تھا 1/2 ایک کی صورت میں، 2/3 2 سے زائد ہونے کی صورت میں ایسا پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی کی طرف میں آ رہا تھا۔ جی، ہوا یہ کہ ایسی صورت میں جو شیئرر ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے بعد باقی جو بچتا ہے وہ بیٹا ایز اے ریزیڈیوری چلا، بیٹے اور اولاد کی موجودگی میں فادر چونکہ ریزیڈیوری نہیں رہتا، وہ شیئرر ہو جاتا ہے، اور اس کا 1/6 حصہ مخصوص قرآن نے بیان فرما دیا، ماں کا 1/6 حصہ قرآن نے بیان فرما دیا۔ تو ایسی صورت میں جو باقی ماں اور باپ کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ بیٹے بیٹیوں کا ایز اے ریزیڈیوری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی شیئرر ان کیس آف ان ایبسینس آف سن ہے، اور اگر بیٹا ساتھ ہو جائے گا تو بیٹی شیئرر نہیں رہتی، پھر بیٹی بھی بیٹے کے ساتھ ریزیڈیوری میں چلی جائے گی، اور شیئر قرآن مجید نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ بیٹے سے بیٹی نصف لے گی۔ ٹھیک ہے، جتنے میل ہیں وہ ڈبل حصے میں جائیں گے، اور جتنی فیمیل بیٹیاں ہیں وہ ہاف میں جائیں گے۔ ایکویشن میں لے کے آتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کا ماں باپ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، جی، بچوں کا دادا دادی فوت ہو چکا ہے، جی، اب مرنے والے کی بیوی ہے، جی، ایک بیٹا ہے، جی، اب کیا؟
कैसे जायदाद جی तकसीम دیکھیں یہ تو سمپل چیز ہے نا کہ جو مرنے والا ہے اس کی بیوی موجود ہے اور ایک بیٹا موجود ہے تو بیوی تو ایک بیٹا 8 حصہ ہی لے گی ہاں اور باقی اور ساری 7/8 حصہ سارا وہ سن جو بیٹے ایز کو اے ریزیڈیوری وہ لے لے گا وہ لے لے اس گا. کو جائے اس گا. کا مطلب ہے کہ 8/8 حصے سارے کے سارے 2 بندوں میں تقسیم دو ہوں گے. تقسیم ہوں گے. وائف جو ہے نا وہ صرف 1/8 اور 7/8 7/8 جو ہے نا وہ بیٹے اس کا. کے بیٹے کا ہوگا. اچھا اس لیے جب یہ کہتے ہیں کہ بیٹا وارث ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو جی. ساری کی ساری جائیداد اس کے پاس چلی گئی. آفٹر ڈیٹیکشن آف شیئر آف ہسبینڈ اینڈ وائف. وائف جی جی وہ اب ایک بیٹی ہے جی جو ڈسیزڈ ہے اس کی بیوی زندہ ہے لیکن ان کی ایک بیٹی ہے. جی. اب بیٹی کو تو 1/2 ملے گا جی. اور جو بیوی ہے اس کو 1/8 ملے گا. جی. باقی کس کو ملے گا؟ اگر ایسی صورت میں ماں باپ بھی نہیں ہے. ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ نہیں ہے. اس میں ایک تھوڑا سا یہ ڈیٹیل انٹریکیسی بن جاتی ہے عام سامعین کے لیے کے حوالے سے. اس میں یہ کہ اس میں پرنسپل ایک ہوتا ہے رد اور ایک ہوتا ہے ریٹرن. ایسی صورت میں رد اور ریٹرن کا پرنسپل اگر آپ ٹوٹل جمع کرتے ہیں شیئرر کو ملاتے ہیں تو اس میں کچھ باقی بچ جاتا ہے آفٹر سیٹسفیکشن آف شیئرر. اب بہت بیٹی کو دے کے بیوی کو دے کے کچھ بچ جائے گا. جو کچھ بچ جائے گا. دین ہم جائیں گے ریزیڈیوری کے ٹیبل کی طرف. جی جی. یعنی فادر مرنے والے کا باپ نہیں ہے تو پھر آگے سن نہیں ہے تو اس کے بعد پھر انکل آئے گا, بردر آئے گا, بردر کے بعد پھر انکل آئے گا. پھر وہ جو وارثان ہیں ان کی طرف یہ ریولٹ ہوگا باقی حصہ. مثلا کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دوسرے ریزیڈری کے جو وارثان ہیں وہ بھی آ جائیں گے. وہ آ جائیں گے. وہ لسٹ دی ہوئی ہے جی جی. قرآن مجید کی جتنے قانون وراثت ہے اس میں ریزیڈیوری اور شیئرر جو ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا. یہ جو پرنسپل کے بعد ہم اب ریزیڈری کی بات کرتے ہیں ان میں کون کون سے رشتے ہیں؟ سب سے زیادہ رشتہ امپورٹنٹ جو اس میں آئے گا ریزیڈری پہلے نمبر پر ریزیڈیوری سب سے پہلا سن ہے. سن ہے. ٹھیک ہے. اور اف دیئر از اے ڈاٹر دین شی ول ٹیک ہاف شیئر ایکول ٹو دی سن. وہ اپنے بھائی سے نصف حصہ لے گی. ایک بھائی ہے, 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کا ایک بھائی کے برابر ہو جائے گا. اسی کویشچن میں آتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا ہے اس کا سن تو نہیں ہے نا. دیکھیں آپ نے سن کی جب بات کریں گے تو پھر مرنے والے کا سن کنسیڈر ہوگا. نہیں دیکھیں پھر تو اب یہ ایکویشن کس کا سن کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایکویشن پہ دوبارہ آتے ہیں. مرنے والا جی اس کی صرف ایک بیٹی ہے, اس کی ایک بیٹی اور ہے, اس کی ایک بیوی ہے. اس کی ایک بیوی ہے. اب دونوں میں اس کے ہو گئے تقسیم اور باقی بچ گیا. ابھی جو باقی بچ گیا وہ جو مرنے والا ہے اس کے ریزیڈریز میں جائے گا, اس کے انسیسٹرل میں جائے گا. اچھا وہ اب وہ بتائیں مرنے والے کا وہ بیٹا تو نہیں ہوگا, وہ مرنے والے کا یا بھائی ہوگا باپ بھی نہیں ہے اس کا, باپ وہ تو نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی اگر موجود ہیں, بہن موجود ہے وہ وارث بنے گی, بھائی موجود ہیں تو وہ وارث بنے گی. اس میں پھر جو اور چچے کے بیٹے موجود ہیں کزنز میں چلا جاتا ہے. پھر اوپر جا کر اوپر آپ چلتے جائیں گے اور ان کی جو اولاد ہے ان میں جاتے جائیں گے. جو بیٹی ہے اس کے یا وہ چچیر کو ملے گا یا پھپھیر کو ملے گا. ان ادر ورڈز ایک اور سچویشن ہو سکتی کہ ریزیڈیوریز میں اوپر کوئی نہیں ہے. جی جی. انڈیا سے پاکستان آئے, مائیگریٹ ہوئے, پچھلا کسی وارث کا پتہ ہی نہیں ہے, خاندان کہاں گیا ہے, کوئی موجود نہیں ہے. تو اگر یہ پراپوزیشن آ جاتی تو اس پر پھر ڈفرینٹ پرنسپل آ جائے گا. ایسی صورت میں جب شیئرر کو سیٹسفائی کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ بچ جاتا ہے اور ریزیڈیوری ہے کوئی نہیں, دین اس کو پرپورشنیٹلی انکریز کیا جاتا ہے ان کے شیئر کو. تو ایسی صورت میں یہ جو ایک ایگزیمپشن دی گئی ہے اس پرنسپل کی, وہ ایگزیمپشن یہ ہے کہ انکریز میں میاں بیوی شامل نہیں ہوتے. اگر انکریز ہے اور ان کی میاں کو جو ملنا تھا وہ مل گیا, یعنی اس کو شیئر جتنا اگر اولاد ہے تو اس کو ملنا تھا 1/4, اس کو 1/4 مل گیا. اب مرنے والے کی اولاد ہے, بیٹی ہے, بیٹی کو 1/2 مل گیا. تو ایسی صورت میں باقی 1/4 بچ گیا. تو ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم ریزیڈیوری دیکھیں گے اور ریزیڈیوری اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین ڈاٹر ول ٹیک 1/2 ایز شیئرر اینڈ 1/4 ایز ریٹرن, رد کے طور پر. اس کا شیئر بقیہ جو بچتا ہے اس کو انکریز کر دیا جائے گا. چلیں اب ہم نا اس کی لاسٹ ایکویشن لیتے ہیں. میاں بیوی آ گئے. اب میاں کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, بیوی کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, پھر ان کی اولاد بھی نہیں ہے. اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, مرکز نیوکلس آپ ڈسیزڈ کو رکھیں. دونوں بنائیں گے. مرنے والا
ہم مرنے والا میاں بھی ہوگا, ہاں ہسبینڈ بھی ہوگا, بیوی بھی ہوگی, لیکن ان کے نہ اوپر ماں باپ ہیں ہاں نہ نیچے اولاد ہے, ٹھیک ہے دو ان کا ایک ہی رشتہ کوالیفائی کرتا ہے, جی ٹھیک ہے نا, پرنسپل ایک ہی رشتہ کوالیفائی کرتا ہے, بیوی کا ہسبینڈ, ہسبینڈ کا بیوی, ہسبینڈ مرے گا تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ اچھا اس میں کوئی ایسا قرآنک پرنسپل نہیں بیان ہوا, اور دوسرا اس پر کچھ کورٹ ڈیسیجنس ہے. بیسک لا یہ ہے کہ جب شیئرر ہوں گے تو ان کو سیٹسفائی کیا جائے گا, اس کے بعد ریزیڈیوریز کو سیٹسفائی کیا جائے گا, ریزیڈیوریز کی لسٹ میں کوئی نہیں ہے تو ڈسٹنکٹ انٹرسٹ کو سیٹسفائی کیا جائے گا, وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو پرنسپل آف ایسچیٹ ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, جو بھی شیئرر وارث ہے تو وہ ٹوٹلی کا اس کو وراثت اس کو دے دی جائے گی. لیکن ان کیس کے نو ادر شیئرر اور ریزیڈیوری اویلیبل, یس دس از دی کویسچن ایکچولی. وہ اس صورت میں ہوگا. اور کبھی کبھی ایسی کوئی In the سچویشن same آ بھی way جاتی ہے, لیکن یہ ویری ریئر. میرے ابھی تک میرے اپنے بطور وکالت کے کیریئر میں اور یا میری یہ ہوتا نہیں, لیکن سروس چلو کے we are کیریئر just میں, discussing. ہاں سپوزلی ہم ایسا ایک سچویشن اگر کریٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو تو اس ڈسکس کا اب ہم کریں. لاسٹ کویسچن. اب مرنے والی بیوی ہے, جی بیوی کا کوئی وارث نہیں ہے, نہ پرنسپل وارث ہے نہ ریزیڈری ہے, تو کیا اس کی ساری جائیداد اس کے ہسبینڈ کو مل جائے جی گی؟ اس کے ہسبینڈ کو جائے گی جب کوئی بھی اور نہیں ہوگا تو. نہ ریزیڈری میں نہ نہ پرنسپل میں, اس کی اولاد میں, نہ ریزیڈیوریز میں, اور اس میں لینے اوپر جو کوئی وارثان ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے, تو دین اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ٹوٹل کا. آئی تھنک ہم نے تقریباً ساری سچویشنز ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب تھوڑا اس کو ہم ٹیکنیکل سے جنرل لے کے آتے ہیں. عموماً آپ نے بھی کبھی اخباروں میں خبروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک جو آدمی ہے پراپرٹی ہولڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وارثان کو آگ کر دیا ہے, کوئی بھی وجہ بتا دیتا ہے. اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ کیا وارثان جو ہیں ان کو آگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا. اسلام میں کوئی بھی وہ پراپرٹی آنر جو ہے وہ فادر کی حیثیت میں ہو یا ماں کی حیثیت میں ہو, عام اخباروں میں یہ اشتہار تو پڑھتے ہیں کہ اعلان لا تعلقی, کہ آج کے بعد میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں, اور میری یہ جائیداد منقولہ سے میں اسے آگ کرتا ہوں. ایسے اعلانات اس کے مرنے کے بعد لاگو نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ وارث ہوں گے اسی طرح جس طرح اس نے کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا تھا. چلیں, اب وراثت اس وقت ہوگی جب جو پراپرٹی ہولڈر ہے وہ مرے گا. جی اب وہ مرا نہیں ہے, جی. مرنے سے پہلے اسٹیج ہے, مرنے سے پہلے. اب وہ مالک ہے, جی. ہی از دی اونر. جی ٹھیک ہے. اب ایز اے اونر اس کے اگر ایک بچہ ہے, دو بچہ ہے, تین بچے ہیں, چار بچے ہیں, ابھی ہم اس کی اولاد کی بات کرتے ہیں, تو وہ سب ایک بچہ فرض کرو A B C D, یہ چار نام ہے اس کے, چار بچوں کے, اس کو C بہت پسند ہے, تو وہ ساری جائیداد دے سکتا ہے اس کو. دیکھیں, اکیڈمک ڈسکشن کے لیے ہم اگر اس کو بات کریں تو جو آنر ہوتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ایون ٹو بی ویری فرینک, میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ اس نے ٹبی سے لڑکی لائی ہے اور اس کے ساتھ معاشقہ چلایا اور زمین اس کے نام لگا دی. لگنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے. وہ جوے میں ہار جائے, وہ کسی کو دے دے, اس پر ایسی پابندی, آنر کی حیثیت وہ سیل کر دے یا کسی کو دے دے. لیکن آگے جا کر اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ کیسز کورٹ میں چیلنج ہوئے اور اس کا پرپز اگر اس نے ٹرانسفر کیا کسی ایک پسندیدہ بیٹے کے نام, اور اس کا پرپز کسی اور وارث کو محروم کرنا ہے, پیچھے انٹینشن کسی کو وراثت سے محرومی ہے. وہ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو اس میں سے محروم کرنے کے لیے بیٹوں کے نام لگا, وہ ساری کچھ دے دے گا, ایک دیتا ہے یا تینوں کو, دو کو, چار کو, بیٹوں کو دے کے بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے, یا کسی ایک بیٹے کو دے دیتا ہے. اگر اس کی انٹینشن دوسرے وارثان کو محروم کرنا ہے تو کورٹس کا اب جو ویو ہے اس وقت وہ اس کے خلاف ہے. اور ایون رجسٹرڈ گفٹ ان فیور آف سن, اس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیے ہیں, کینسل کر دیا ہے, اور فیمیلز جو ڈاٹر محروم کی گئی تھیں ان کو حصص دے گئی ہیں. اس میں بندیال صاحب کی ججمنٹ موجود ہے, اس میں قاضی فیضی صاحب کی ججمنٹس موجود ہیں, اور اب یہ کنسسٹنٹ ویو بن گیا ہے سپریم کورٹ اور کورٹس کا کہ محرومی کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کو چیلنج تو اس گراؤنڈ پر کیا جاتا ہے کہ یہ فراڈولینٹلی ٹرانزیکشن ہے جی, اس کے انگوٹھے جعلی لگوا لیے گئے تھے
اور بیمار تھے تو اس کا فائدہ اٹھا لیا، اس کے پاس تھے باقی کو محروم کر دیا۔ چیلنج سول سوٹ میں ڈیکلیریٹری سوٹ کر وہ ان گراؤنڈ پر کرتے ہیں، اور جہاں پر وہ اس کو ثابت ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے کہ یہ فراڈولنٹ نہیں ہے، اس کی کانسنٹ سے ہوا ہے اور وہ رجسٹرڈ بھی ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی کینسل کر دیا کہ اس میں محروم کرنے کی ریزن نہیں دی گئی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس اس نیج پر پہنچ گئی ہیں کہ محرومی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، کوئی ان کو نقطہ مل جائے محروم بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کا وہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو لا ہے نا، کیونکہ جو دوسرا لا ہے اس کے اوپر وہ کلیئر نہیں ہے۔ اب ہم اس لیے کہ اسلامک انہیریٹنس کو ہم ڈسکس کرتے کرتے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، اور اس وقت کیا چیزیں جا رہی ہیں، کورٹس کیا ڈیسیجن لے رہی ہیں، تو اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، جو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں جی کہ میں مروں گا تو یہ میری جائیداد فلاں ٹرسٹ کو چلی جائے گی، میری یہ جائیداد فلاں شخص کو چلی جائے گی، میری یہ جائیداد ایون میرے بچوں میں سے میرا جو فیورٹ بچہ ہے اس کو چلی جائے گی۔ اس کی اسلامک لا کے تحت اور جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کے تحت دیکھیں، اس کے وصیت کے بارے میں بھی اسلام کا کلیئر کٹ لا ہے، شریعت میں موجود ہے، فقہ میں موجود ہے کہ وصیت جو ہے نا 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ جو آنر ہے وہ اگر وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا حصہ کسی کو دے دیا جائے، تو وہ 1/3 کرے گا۔ اگر وہ 1/3 سے زائد کر دیا ہے، اس نے ساری کر دی کہ میرے کے بعد یہ ہوگا، میں آدھی اس کو وصیت کرتا ہوں، تو اس کی امپلیمنٹیشن 1/3 کی حد تک ہوگی۔ یس، دیکھیں اب آگے اس کا مزید تھوڑا سا آگے، اور اگر وہ وصیت کسی وارث کے حق میں ہے، ایک صورت ہے وصیت کی کہ وہ غیر وارثان کے حق میں ہو، کسی ٹرسٹ میں جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہو، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، اور اگر اس نے وصیت کر دی ہے وارثان کے کسی کے حق میں، تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا تب ہوگی جب ادر وارثان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آبجیکشن نہ کریں، ایگری کر لیں کہ ہمیں جی انہوں نے کی تھی، ہم اپنے باپ کے الفاظ کا پاس رکھتے ہیں اور اس کی آنر کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو وہ ہوگا، ادروائز اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، ایون 1/3 تک بھی نہیں ہوگی۔